قال اللہ تبارک و تعالی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسول النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم میں کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ موت لذتوں کو مٹا دینے والی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا زندگی کے بارے میں۔ تو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے موت کو پیش نظر رکھ کر اپنے شب و روز گزارے۔ موت ایک مکمل بیان ہے اگر غور و فکر کریں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد کے بغیر بھی کسی کو جہاد کا ثواب ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ موت، اب ہمارا معاملہ کیا ہے موت کے معاملے میں؟ یاد رکھیے کہ جب ہم قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے نا تو اس میں بھی موت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور کہا کہ مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ اگر شادی بیاہوں کی محفل اگر اس طرح کے معاملات کر دیں، عموماً الحمدللہ میں نکاح کا پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر یہ باتیں واضح کر دیتا ہوں کہ ہم اگر خطبے پر ذرا غور کریں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مرو تو مسلمان ہو کے مرو، اور ہدایت حاصل کرو، ہدایت یافتہ بندوں میں بیٹھو۔ تو آج ہم موت کی بات کر رہے تھے کہ 20 مرتبہ موت۔ اب ہم کہتے ہیں موت 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 20 مرتبہ یاد کر لیا بس شہادت کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کے گھر میں بھی جب انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، اس کی کیفیت، اس کا معاملہ، اس کے دل کی کیفیت، اس کے ذہن کی کیفیت، اس کی اپنے جب وہ کلام کرتا ہے اس وقت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اور اوائل میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا چادر لیتے تھے اور اپنے اوپر ڈال کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ اب جو آنے والا ہوتا تھا اب وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے عیادت کروں، کس کا انتقال ہوا، ان کے عزیز کا، ان کے عزیز کا، ان کے عزیز کا، کس کا انتقال ہوا۔ اب یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو روتے تھے نا ان کے رونے میں بڑی حکمت تھی۔ وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ مر گیا، بلکہ وہ اس لیے روتے تھے کہ یہ مرنے والا 3 مراحل سے گزر چکا ہے۔ پہلا مرحلہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ چکا ہے، دوسرا مرحلہ نزع کی سختیاں وہ سہ چکا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ نزع کی سختیاں اس قدر سخت ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ، مثال کے طور پہ 100 قطرے، اگر اس کا ایک قطرہ ایک شخص کی یعنی کہ نزع کے معاملے میں ہے یہ کہ اگر اس کا ایک قطرہ روئے زمین کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو تمام کے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ وہ جو روتے ہیں وہ سوچتے ہیں نزع کی تکلیف سے گزر کیا۔ اور تیسرا معاملہ کیا؟ تیسرا معاملہ یہ کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا یا برا، وہ اس وجہ سے روتے تھے۔ اور آج ہم کس وجہ سے روتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا قریبی چلا گیا، یہ ہمیں کھلاتا تھا، یہ ہمیں پلاتا تھا، یہ ہمارا خیال رکھتا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، ہم اس لیے اس کا ان کے روتے دھوتے۔ یاد رکھیں کہ موت کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اسلاف نے اپنے شب و روز گزارے ہیں، اور یہ دن آخری، یہ رات آخری، یہ لمحہ آخری
تو انہوں نے بہت ساری عبادتیں کر گئے پوری رات. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کم و بیش 30 سے 40 سال آپ سوئی نہیں. دن اس طرح گزارا کہ دن آخری, یہ رات اس طرح عبادت میں گزاری کہ یہ رات آخری. اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی معاملہ کہ روزانہ اپنی موت کو پیش نظر رکھ کر اپنے شب و روز گزارتے تھے. اور اسی طرح ہمارے الحمدللہ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس کو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ کہا گیا ہے. تو ہم میں سے کس نے ابھی تک رجب کے روزے رکھے؟ کیوں کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. جب ایک کسان بیج بوئے گا, آبیاری کرے گا, جبھی تو کاشت فصل کاٹے گا. ورنہ نہ ہم بیج بوئیں نہ ہم جب آبیاری کریں اور پھر کیسے فصل کیسا بیج بونا, پھر وہ ظاہر بات تو کاشت کس چیز کی کاٹے گا وہ. تو یہ مہینہ بڑا عظمت اور مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں کہ نمازوں کا خیال رکھیں, نمازوں کا دھیان رکھیں, روزوں کا دھیان رکھیں کہ اس میں جو ہر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو ہر ماہ ایک روزہ ہر ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ. اور جو اس ماہ میں 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. اور جو اس ماہ میں 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے لیے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دے گا. اور جو 10 روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور جو 15 روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور پھر اثر نو اپنا معاملہ شروع کر. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نہیں سمجھ پائے. ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جس کا مفہوم کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ صبح کس طرح ہوتی ہے, شام کس طرح ہوتی ہے, ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ہمارے کیا معاملات ہیں؟ حقیقت بات ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور جس نے صبح اس طرح کی کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس سے خوش ہیں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں. اگر اس کا اس دن انتقال ہو گیا اور وہ اس کے ماں باپ راضی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس پر کرم فرمائے گا اور اس کو داخل جنت فرمائے گا. اور اسی طرح اگر رات کو سو رہا ہے اور ماں باپ راضی ہیں تو پھر جنت کے 2 دروازے کھلے. لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کس طرح کیا کرتے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہے, کس طرح ہمارا رویہ ہے, کس طرح ہم ان سے بات کرتے ہیں. چلے اگر جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ جمعے کے جمعے یاسین شریف پڑھ کے قبر پر جائیں اور ان کے لیے یاسین شریف پڑھے. تو ایسا شخص جو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا. تو دنیا میں وقت ہمارے جیسے تیسے کسی کے 50 سال گزر گئے, کسی کے 60 سال, کسی کے 20 سال, کسی کے 25 سال. جب تصور کی بالکنی سے جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار جیسے کل ہی کی بات تھی. 50 سال کا ہو گیا تو بھی کہہ گئے ایسا لگتا ہے یہ 50 سال پتہ ہی نہیں چلے. اور کاش کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس نے جو ہم پر احکامات نافذ کیے ان کی بجا آوری میں اگر یہ وقت گزرتا ہے تو فبیہا یعنی کہ بہتر ہے, ورنہ پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے علی بھائی کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان ایام میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور نمازوں کا خیال رکھیں. نماز 5 وقتہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نا, دیکھیں آپ کی میری ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے کیا کہ سر کی آنکھوں سے میں مکہ مدینہ دیکھ لوں. لیکن قربان جائیے کہ جو روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو 1 2 نہیں بلکہ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اس فضیلت کو حاصل کون کر رہا ہے؟ جو خوش نصیب ہے. اس فضیلت کو کون حاصل کر رہا ہے؟ جس نے موت کو پیش نظر رکھا ہے. اس فضیلت کو کون حاصل کر رہا ہے؟ جس نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان نے جب تک اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھا ہے
تو کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے. اور جو مسلمانوں نے اپنے مقصد حیات کو پس پش ڈالا تو آج دیکھ لیں پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے یا ان پر یہودیوں پر عیسائیوں پر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہی سنتے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے کیا کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مقصد حیات کو پس پش ڈال دیا، موت کو بھول گئے. قرآن پڑھتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ رجب میں جب رمضان قریب آتے تو رجب کے اینڈ میں یا شعبان کے شروع میں پھر وہ حافظ بن رہے ہوتے ہیں. پورے سال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے حفاظ پر اپنا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو حافظ ہے کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھے. غیر حافظ ضرور پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، جس سے محبت ہوگی. اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی تھی غالباً میں کئی ہزار قرآن پاک پڑھے اور جنت ان کی مشتاق. کیوں؟ کہ وہ قرآن سے محبت تھی، حضور کی صحبت سے تو فیض یاب تھے، بلکہ ان کو تو ذوالنورین یعنی کہ دو نور یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ان کی زوجیت میں تھیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں رجب میں عبادت کا بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب شعبان آئے تو اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر جب رمضان آئے گا تو بیج بویا ہے، آبپاشی کی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان میں فصل کاٹنے کی بھی حقدار بنیں گے، ورنہ اللہ نہ کرے کہیں محروم نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رجب ہو سکتا ہے کہ شعبان یہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ زندگی میں جس طرح یہ خواہش ہوتی ہے نا ایک دفعہ مکہ یا مدینہ دیکھ لوں، تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اللہ کرے کہ ہماری خواہش یہ بھی ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھ لیں. اور دیکھیں کوشش کرنے کہ مقول ہے نا کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوئی مشکل نہیں ہوتا، روزہ رکھتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو صبر دیتا ہے. بہت سے کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں، قیامت کا دن ہوگا سورج 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، دہتی تانبے کی زمین پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اس سے سوال جواب ہوں گے. تو اس وقت وہ کون سی طاقت ہوگی، کون سی ہمت ہوگی جو اس وقت وہ برداشت کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.